أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق اللہ. بنی اسرائیل یہود و نصارہ کو اللہ جل شانہ اپنا ایک اور احسان انعام یاد دلاتے ہیں تاکہ اللہ کے احسان انعام کو یاد کر کے ان میں شکر کے جذبات پیدا ہوں اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں. احسان کرے، احسان اور انعام یاد ہو تو اس کی بات ماننا آسان ہو جاتا ہے. اسی بنیاد پر پچھلے رکوع میں بھی اور اب بھی فرمایا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اس آیت مبارکہ میں جو احسان یاد دلایا گیا وہ یہ ہے انی فضلتکم علی العالمین. جیسے پہلے ذکر ہوا بنی اسرائیل پر حضرت یعقوب سے لے کر حضرت عیسیٰ 4000 انبیاء بھیجے گئے. انبیاء کے مسلسل تشریف لانے، علم الہی وحی الہی حاصل ہونے کی بنیاد پر بنی اسرائیل اپنے زمانہ میں پوری انسانیت پر فضیلت اور برتری رکھتے تھے. فرمایا یہ احسان اور یہ انعام تھوڑا ہے کہ ایک طویل عرصہ تمہیں کل جہان پر فضیلت دی، برتری دی. اب اگر فضیلت اور برتری چاہیے تو سوائے اس کے کوئی رستہ نہیں. نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ، اس لیے کہ آپ سب نبیوں کے نبی اور سب نبیوں کے امام اور اللہ جل شانہ کے محبوب اور لاڈلے، اور آپ کی امت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی اب فضیلت، فوقیت اور برتری ہے قیامت کی صبح تک کے لیے کل جہان پر. کنتم خیر امہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو قیامت تک کے لیے بہترین امت قرار دیا ہے. لہذا بھول جاؤ کہ تم پہلے اہل کتاب تھے یا تم پر ہزاروں انبیاء تشریف لائے. اب نجات کا رستہ، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا رستہ صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے میں. بصورت دیگر فضیلت اور برتری تو دور کی بات ہے، آخرت میں اللہ کے عذاب سے تمہیں بچنا ممکن نہیں ہوگا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جہان والوں پر فضیلت اور برتری بڑے دور کی بات ہے، تمہیں تو گمراہ کہا گیا، اور ولا الضالین، اور تمہیں تو اللہ جل شانہ کے رستے سے بھٹکا ہوا اور اللہ جن پر ناراض اور غصے ہوں ان میں شمار ہو. لہذا بچنا ہے تو ایک ہی صورت ہے کہ حضور پر ایمان لے آؤ. یہود و نصارہ کے خیال میں یہ تھا، ان کا زوم یہ تھا کہ چونکہ ہم حضرات انبیاء کرام کی اولادیں ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر نحن ابناء اللہ و احباؤ، یہود و نصارہ کا کہنا تھا، اب بھی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بلکہ اس کی اولاد ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں آخرت کا عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ ہزاروں انبیاء جن پر آئے ہوں
وہ اللہ کے عذاب سے دو چار ہو جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا گیا کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی سوائے کلمہ اسلام پڑھنے کے کوئی شکل نہیں۔ اس مشکل گھڑی میں اللہ کے حضور پیشی کے وقت سوائے اس کے کوئی رستہ نہیں، ایمان کی دولت پاس۔ صورتیں بتائی گئی، جب بھی کوئی مشکل میں پڑے تو دوسرا کوئی بچا سکتا ہے چار طریقوں سے۔ یا تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی مشکل میں پڑا اور دوسرا آ کر اس کی مشکل اپنے سر لے اور اس کی جان چھڑا دے، اور یا یہ شکل ہوتی ہے یہ مشکل میں پڑا ہے اور کوئی آ کر سفارش کر کے اس کی جان چھڑا دے، اور یا یہ ہوتا ہے کہ کوئی آ کر کوئی دے دلا کر مال دولت دے دلا کر اسے اس مشکل سے جان چھڑا دے، اور یا یہ ہے کہ کوئی بزور بازو بزور طاقت آئے اور چھڑا کر لے جائے۔ اگلی آیت مبارکہ میں ان چاروں صورتوں کی نفی کر دی، ممکن ہی نہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، نہ کسی سے سفارش سنی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کسی سے کوئی بدلہ عوض نذرانہ لے کر کسی کو چھوڑا جائے، کوئی شکل نہیں۔ بلکہ فرمایا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منهم۔ اگر کوئی شخص کافر ہے اور ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں، کلمہ اس کے پاس نہیں، دنیا جہان کے خزانے اس کے پاس ہیں، اس دن وہ کسی سے کہے کہ یہ دنیا جہان کے خزانے تم لے لو اور سینے میں موجود کلمہ اور ایمان مجھے دے دو، تو اس کے ساتھ کوئی یہ سودا نہیں کرے۔ اللہ تو ویسے بے نیاز بادشاہ اور مالک ذات ہے، کوئی سارا کچھ لے کر ایمان دور کی بات ایک نیکی نہیں دے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی مجال ہے کہ کسی کو رشتہ دار یا تعلق والے کو اللہ عذاب میں ڈالے اور وہ بزور طاقت چھڑا کر لے جائے۔ ایک ہی صورت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان کی دولت دنیا سے ساتھ لے جائے۔ اس لیے بار بار دعائیں کی جاتی ہیں، کرنی چاہیے کہ اللہ ایمان پر زندگی دیں اور ایمان کلمہ لے کر ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں۔